السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ماسیل، قصہ بت سازوں کا، جو کہ تحریر ہے نور راجپوت کی۔ یہ سلفائٹ ناول کا سیزن 2 بھی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 30۔ تمہیں کوئی مسئلہ؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس کی جانب مڑا۔ وہ دونوں جڑواں تھے لیکن ہاتھ اس سے 3 سال سینئر تھا۔ میں تمہاری کمپلین کروں گا، یہ غلط ہے۔ ہاتھ نے اسے دھمکانا چاہا۔ ہاں، اور جیسے میں ڈر جاؤں گا، عبدل نے کہکا لگایا۔ برو، اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ اسے کندھا مارتا آگے بڑھ گیا اور ہاتھ اسے جاتے دیکھتا رہا۔ ہاں، وہ واحد لڑکا تھا جو لنچ باکس میں ڈرگس لے کر گھوم رہا تھا۔ بیتا 1 سال اتنا آسان نہیں تھا، بالکل مشکل ترین، بلکہ مشکل ترین تھا۔ وہ ہیلنگ پروسیس میں تھی، اکیلی، بالکل اکیلی۔ اس نے 1 مہینہ خود کو گھر میں قید رکھا، لیکن آخر کب تک؟ پھر اس نے جاب کی تلاش کی، گھر میں بیٹھ کر کب تک کھا سکتے تھے وہ لوگ؟ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر تباہ ہوئی تھی۔ جاب اتنی جلدی نہیں ملنے والی تھی، لیکن اس نے کوشش کی۔ پھر اسے ایک جاب مل گئی۔ بہت ساری کمپنیوں نے اسے صرف اس لیے ریجیکٹ کیا کیونکہ اس کے چہرے پر گلو نہیں تھا۔ یہ وہ کمپنیاں تھیں جہاں لڑکیوں کو ان کا حسن دیکھ کر رکھا جاتا تھا۔ جہاں اسے جاب ملی تھی وہاں کام زیادہ تھا۔ یہ اس کے لیے اچھا تھا کیونکہ وہ دن بھر کام میں مصروف رہتی تھی۔ 2 مہینے جاب کرتے گزرے تو اس نے خود پر بھی توجہ دی۔ اس کی صحت بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ وہ کچھ کھا نہیں پاتی تھی، اس کے اندر کچھ نہیں جاتا تھا۔ لیکن اس نے ایک اور جنگ لڑی۔ حمیزہ آج بھی عجیب و غریب سکیچز بناتی تھی۔ ایمان کی حالت نے صرف ایمان کو ہی نہیں، اسے بھی بری طرح متاثر کیا تھا۔ اس نے ٹین ایج میں بہت کچھ جھیلا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ ایمان پاگل خانے میں تھی، تب سے وہ مزید ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ اس کے اندر کے ڈیمنز اس پر حاوی ہو گئے تھے۔ وہ اکثر رات کو اٹھ کر چلانے لگتی، ہیلوسینیشنز ہوتا تھا، اور یہ اتنا حقیقی تھا کہ کبھی کبھی ایمان کو لگتا کہ وہ لوگ شاید کوہرے سے کبھی نکل ہی نہ پائیں۔ لیکن شروعات تو کرنی ہی تھی۔ حمیزہ کی طبیعت کا سن کر اس کی پھپھو ان سے ملنے آئی تھی۔ تمہیں پتا ہے عبداللہ بھائی کو اماں نے کتنی منتوں مرادوں سے مانگا تھا۔ اماں نے دادا دربار کے چکر لگائے تھے، منتیں مانی تھیں، لیکن پوری ہونے کے بعد ابا جی نے کبھی اماں کو وہاں جانے نہیں دیا۔ ایسا کرو تم ایک بار بچی کو لے کر حاضری لگا آؤ، ہو نہ ہو یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پھپھو کے منہ سے ایسی باتیں سن کر ایمان ساکت رہ گئی۔ پھپھو تو چلی گئیں اور اگلے دن سلمیٰ بیگم، جو کبھی کسی درگاہ پر نہ گئی تھیں، جانے کو تیار ہو گئیں۔ آپ وہاں نہیں جائیں گی؟ ایمان ان کے سامنے کھڑی تھی۔ میں اپنی بچی کو ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ منت مانی تھی، اسے پورا نہیں کیا، یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ امی، خدا کا خوف کریں۔ ایمان کا دل لرز رہا تھا۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیوں شرک کرنا چاہتی ہیں آپ؟ اللہ معاف کرے، میں کون سا سجدہ کرنے جا رہی ہوں، بس ایک بار جانا ہے۔ سلمیٰ بیگم خفا ہوئی۔ یہ جس حاضری کی بات آپ کر رہی ہیں، یہ اللہ کے در پر دی جاتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے حمیزہ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے تو روحانی علاج کروا سکتے ہیں، لیکن یہ گناہ میں آپ کو نہیں کرنے دوں گی۔ جانے دو مجھے، تم نہ جاؤ، مجھے جانے دو بس ایک بار۔ سلمیٰ بیگم پکارتی رہ گئیں اور اس نے انہیں کمرے میں بند کر کے لاک کر دیا تھا۔ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی امی، کیونکہ آپ کو علم نہیں، لیکن اللہ مجھے پکڑے گا اور پوچھے گا کہ تمہیں تو علم تھا، تم تو جانتی تھی، تم نے اپنی ماں کو کیوں جانے دیا؟ وہ کمرے کے دروازے کے باہر زمین پر بیٹھی تھی، دروازے سے ٹیک لگائے، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اندر سلمیٰ بیگم اور حمیزہ تھیں۔ اسے کہیں سے تو شروعات کرنی ہی تھی نا، تو اپنے گھر سے کیوں نہیں؟ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا بھی شرک ہے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں جانے میں ایسا کچھ کر جائے۔ معزز ہستیوں کا ادب اپنی جگہ، لیکن یہ مان لینا کہ ان کی وجہ سے ہم پر کوئی آفت آتی ہے، یہ غلط تھا، شرک تھا، اور وہ یہ جانتی تھی۔ صبح سے شام اور پھر رات ہو گئی، وہ وہیں بیٹھی رہی۔ حمیزہ کو علاج کی ضرورت ہے اماں، اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ ہم نے جو کچھ سہا ہے وہ ہمارے ذہنوں سے بہت اوپر تھا، ہم سہ نہیں پاتے، اسی لیے ایسا ہو رہا ہے۔ میں ان اندھیروں سے واقف ہوں اماں، ان اندھیروں سے ہمیں خود ہی نکلنا ہے۔ وہ کمرے کے باہر بیٹھی بول رہی تھی، جیسے اندر سلمیٰ بیگم اسے سن رہی ہوں، اور پھر سلمیٰ بیگم نے اس کی بات مان لی۔ اب اسے ہی سب ٹھیک کرنا تھا، سب کچھ۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے سوچ رہی تھی۔ اس نے پورا پلان بنایا۔ ایک دن میں اس کے پاس 24 گھنٹے تھے۔ اس نے سب سے پہلے حمیزہ کو تنہائی اور اکیلے پن سے نکالا جس کا وہ شکار رہی تھی۔ پڑھائی کا بہت پریشر تھا، اس نے 1 سال اسکپ کرنے کو کہا۔ وہ 8 گھنٹے آفس میں گزارتی اور پھر واپس آ کر حمیزہ کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرتی، اس کے ساتھ ایکسرسائز کرتی۔ وہ اپنی دوائیں وقت پر لے رہی تھی۔ وہ حمیزہ کو غور سے سنتی، سب کچھ جو وہ سوچتی تھی۔ اس نے اسے اپنے ڈیمن سے لڑنا سکھایا تھا۔ جب تمہیں لگے تمہارے ڈیمنز تم پر حاوی ہو رہے ہیں
तुम वर्जिश करो, फिजिकल एक्टिविटी, खुद को फिट बनाओ ताकि उनसे लड़ सको। उसने मीज़ो को हाथ जबीर के लेक्चर्स खोल कर दिए जिसमें उसने मीज़ोन की डीमन वाली पेंटिंग को इस्तेमाल किया था। देखो, बड़े बड़े लोग तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी पेंटिंग्स को। अपने इन्हीं डीमंस को इस्तेमाल करो। हमारे जहन और हमारे जिस्म को सेहतमंद रहने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरी नहीं कि जिम ज्वाइन किया जाए। अगर आप अपने जिस्म को हरकत में रखते हैं तो एक मुकर्रर वक्त तक तो दिमाग अच्छे से काम करता है। वो खुद पर और उस पर पूरी तवज्जो दे रही थी। उसने अपनी डाइट पर फोकस किया। वो अपनी स्किन के लिए स्पेशलिस्ट से मिली और उससे ज़्यादा उसने खाने पर तवज्जो दी। जो हम अंदर ले जाते हैं वो बाहर नज़र आता है। वो सलमा बेगम और मीज़ो को लेकर पार्क में जाती थी। 1 घंटा वॉक करती, ताज़ा हवा लेती। कई दफ़ा जब हुमैज़ा की हालत बिगड़ जाती तो उसकी हिम्मत टूटने लगती। वो थक जाती और कभी कभी रोने लगती। अकेलेपन का एहसास शिद्दत से होता था। अरमान आता जाता रहता था, लेकिन ईमान की उसे ज़्यादा बेतकल्लफ़ी नहीं थी। वो हर वीकेंड पर आता था। वो पढ़ रहा था और स्कॉलरशिप के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहा था। वो अपनी तरफ से कोशिश करता था और हुमैज़ा को नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाए। ईमान से बस थोड़ी बहुत बात होती। सलमा बेगम से फ़ोन पर रोज़ ही बात कर लेता। ईमान किसी मर्द पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहती थी। 4 महीने गुजर गए थे। उसकी अपनी हालत काफ़ी हद तक सुधर चुकी थी। उसके चेहरे पर रौनक वापस आ रही थी और उसकी वजह मेहनत थी। वो जिस्मानी वर्जिश थी जो स्ट्रेस को मैनेज करती थी। आखिर कहाँ कमी आ रही है? वो सहन में टलते सोच रही थी क्योंकि हुमैज़ा अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। और फिर उसे अचानक एहसास हुआ, रूह की भी तो ग़ज़ा होती है ना। वो सारी ग़ज़ाओं पर ध्यान दे रही थी, तो ये क्यों नहीं? और फिर उसे समझ आ गया कि उसे क्या करना था। कुछ लोग बहुत अजीब होते हैं और कुछ अजीब तर। वो जब तक पाकिस्तान में रहा, जबीर ख़ानदान के लिए कोई ना कोई मसला बनता रहा। मैं चाहती हूँ तुम अब शादी कर लो उधम। माहीन ने उसके बालों में हाथ फेरते कहा। कम ऑन मॉम, मुझसे कौन शादी करेगा? वो मुज़हका खेज़ अंदाज में बोला, यूं जैसे अपना ही मजाक उड़ा रहा हो। जब ईमान ने ही रिजेक्ट कर दिया था तो फिर बाकी कौन लड़की उसे शादी पर मानती? तुम हाँ तो करो। आप क्यों किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हैं? सब ठीक भी तो हो सकता है। वो उम्मीद से बोली, आप चाहती हैं मैं नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी जीऊँ, शादी करूँ और एक 9 to 5 जॉब करूँ, सुबह ऑफिस जाऊँ, सारा दिन काम करूँ, वापसी पर अपनी वाइफ के लिए फूल लेकर आऊँ, अच्छा सा डिनर करूँ और फिर सो जाऊँ, अगले दिन ऑफिस जाऊँ, यही रूटीन दोहराऊँ, बच्चे पैदा करूँ, उन्हें बड़ा करूँ, बस यही ज़िंदगी है। मुझसे ये सब नहीं होता। आई कांट। वो ये ज़िंदगी नहीं जी सकता था। उसने शादी का ख्वाब देखा भी तो सिर्फ ईमान की वजह से। वो नहीं थी तो फिर वो क्यों ये ज़िंदगी जीता? तो कब तक कमरे में कैद रहोगे? तो क्या करूं फिर? वापस चला जाऊं? आप मुझे वापस नहीं जाने देती। ये सोसाइटी मेरे टाइप की नहीं है। मैं यहाँ बाहर नहीं निकल सकता, अपनी मर्जी से जी नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता, तो फिर मैं क्या करूं? वो तल्ख हुआ। माहीन ने उसकी बात सुनकर गहरा सांस लिया। लंदन चले जाओ, हानम के पास, घूमने फिरने, दुनिया घूमो फिरो, लेकिन इस अंधेरे से निकलो। मैं तुम्हें यूं कमरे में बंद पड़ा नहीं देख सकती। वो अपनी माँ के कहने में आ गया था, घूमने फिरने, लेकिन वो बदलने वाला थोड़ी था। हाँ, उसे एक फ़ायदा हुआ था कि यहाँ कोई उसे तंग करने वाला नहीं था, उसकी फ़ोटोज़ लेकर मीडिया पर डालने वाला नहीं था। वो जाने कहाँ कहाँ फिरता रहा और आखिर में वो हानम से मिलने गया। उसकी चपकलिश थी भी तो उनके बेटों से थी। हानम का वो एहतराम करता था। मैं कल वापस चला जाऊँगा। वो रिश्तों में बनने वाला लड़का नहीं था और वो फॉर्मेलिटी भी नहीं करता था। जब तक दिल करे यहाँ रहो। वो खुशदिली से मुस्कुराई थी। अदम को इनमें किसी की शबी नजर आई। उनका बोलना और बात करना उसे ईमान की याद दिला रहा था। उम्मे हानम ऐसे ही नहीं मिल जाती। उम्मे हानम के लिए रूहान जबील बनना पड़ता है। वो ईमान की जिंदगी से निकल आया था। आखिर कब तक जबरदस्ती उसके सर पर सवार रहता? लेकिन वो नहीं गई थी। वो जाती ही नहीं थी। वो रात 11 बजे बिस्तर पर लेटी तो नोटिफिकेशन बार में उभरने वाले एक नोटिफिकेशन ने उसकी तवज्जो खींची। सल्फाइड एकेडमी की तरफ से ईमेल थी। वो लोग उससे मीटिंग करना चाहते थे। वो उसे अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाना चाहते थे। कई लम्हे वो बार बार इस मेल को पढ़ती रही और हर बार उसकी नज़र मेल के आखिर में लिखे डायरेक्टर के नाम पर अटक जाती, हाथ जबील। सल्फाइड एकेडमी का वो सुन चुकी थी। अक्सर हुमैज़ा उनके सेशन लेती थी। वो हाथ जबील की बातों को अक्सर डिस्कस भी करती थी और ईमान का तासुर ऐसे होता जैसे किसी अनजान शख्स के बारे में सुन रही हो। उसने बहुत मेहनत की थी खुद को खड़ा करने में। भयानक माजी थे तो
اب وہ پیچھا نہیں چھڑا سکتی تھی، اور یہ سچ تھا کہ بھیانک ماضی اب اسے توڑ نہیں سکتا تھا، اور یہ سچ تھا کہ حمیزہ کے ٹھیک ہو جانے میں 50% ہاتھ تو ہاتھ جبیل کے سیشنز کا ہی تھا۔ روح کی غذا کے لیے ضروری تھا کچھ ایسا کیا جاتا جس سے روح جڑی ہو، اور روح تو اللہ کا امر ہے۔ ضروری تھا کہ اللہ کی طرف زیادہ رجوع کیا جائے۔ ہاتھ جبیل کہتا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری ہے دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھا جائے۔ وہ کہتا ہے دل اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا کہ دماغ، یہ ہمیں گہرے کوہرے میں تنہا بھٹکنے کے لیے چھوڑ سکتا ہے، اگر ہم اسے آزاد چھوڑ دیں، اسے خود پر حاوی ہونے دیں۔ وہ اگلے دن کے آفس پہننے والے کپڑے پریس کر رہی تھی جب اس نے حمیزہ کو بات کرتے سنا۔ وہ سلمہ بیگم کو بتا رہی تھی، اسی لیے آپ الٹا سیدھا مت سوچا کریں، اور آپ ہی کی شادی جب ہونی ہوگی ہو جائے گی۔ سلمہ بیگم کو پھر سے اس کی شادی کی فکر ستانے لگی تھی، اور حمیزہ نے انہیں اپنی طرف سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ آج ہی تو ذکر ہوا تھا اس کا، اور آج ہی اس کی ای میل بھی آ گئی تھی۔ وہ سوچتی رہی کہ کیا کرے، وہ اسپتال کو نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور اس کے علاوہ اس کے پاس وقت نہیں بچتا تھا۔ وہ سائیکالوجی پڑھ رہی تھی، اس لیے یونیورسٹی جاتی تھی۔ اس کا شیڈیول پہلے ہی ہیکٹک تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ اوپن کیا اور ایک پروفیشنل انداز میں اپنی مصروفیات کا بتا کر معذرت کر لی۔ وہ اکیڈمی جوائن نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ دیر نیند نہیں آئی، فون یوز کیا۔ سلمہ بیگم اور حمیزہ سو چکی تھیں۔ بالآخر وہ بھی کچھ دیر بعد تھکا ہونے کے باعث سو گئی تھی۔ ایمان نے ہماری میل کا جواب دے دیا ہے۔ ہاتھ کے کان کھڑے ہوئے۔ کیا کہہ رہی ہیں وہ؟ اس نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ وہ جوائن نہیں کر سکتی۔ وہ حیران ہوا۔ اس کا مطلب اس نے انکار کر دیا ہے؟ یس مسٹر جبیل، انہوں نے آپ کو انکار کر دیا ہے۔ ہاتھ کو لگا جیسے وہ اسے چڑھا رہی ہو۔ اوکے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ اب ای میل باکس کھول رہا تھا۔ اس نے اپنی مصروفیات لکھی اور معذرت کی تھی۔ اس نے ایک آفیشیل میٹنگ کی ریکویسٹ کی اور لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ جانے اب وہ کیا جواب دینے والی تھی۔ دا ہیلر۔ وہ اگلا پورا دن سوچتی رہی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے ہاتھ جبیل کی ای میل کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ ایک اچھی جاب کر رہی تھی۔ اسے اسپتال کی جانب سے فلیٹ بھی ملا تھا اور ڈرائیور اسے لینے اور چھوڑنے بھی آتا تھا۔ بار بار اس کے ذہن میں جو نام کلک ہو رہا تھا وہ ہاتھ جبیل تھا۔ اس بار وہ شخص اسے اصلی روپ میں مل رہا تھا۔ نہ عبدل بن کر آیا، نہ مسٹر گرے، اور نہ ہی حشام جبیل۔ وہ ہاتھ جبیل تھا اور اسی روپ میں اس نے رابطہ کیا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی آتش دان میں جلتی لکڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسلام آباد کا موسم کافی سرد تھا۔ ایک سال باقیوں کے لیے جلدی گزر گیا تھا، لیکن اس نے اس ایک سال میں خود کو دوبارہ بنایا تھا۔ وہ نہ کوئی ڈاکٹر تھی، نہ سائیکالوجسٹ، اور نہ ہی کوئی سائیکیٹرسٹ۔ وہ تو بس لوگوں کو سمجھنے کی خاطر یونیورسٹی سے سائیکالوجی کا ایک ڈپلومہ کر رہی تھی تاکہ زیادہ اچھے سے لوگوں کو سمجھ سکے۔ ایک انوکھا نام، دا ہیلر، ہسپتال والوں نے اسے دے دیا تھا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اسے ہسپتال سے گئے پورے 10 مہینے ہو گئے تھے۔ ان 10 مہینوں میں اس نے خود کو کھڑا کر لیا تھا۔ وہ جاب کر رہی تھی۔ حمیزہ کی حالت اب ٹھیک تھی۔ اچانک اسے ہسپتال سے فون آیا تھا۔ وہ اس کا ایک رینڈم چیک اپ کرنا چاہتے تھے۔ وہ اکیلی مریضہ تھی جس نے سب سے پہلے ریکور کیا تھا، اور اتنے کم عرصے میں وہ بالکل نارمل ہو کر دوبارہ جاب کر رہی تھی۔ وہ اسے چیک اپ کے لیے بلا رہے تھے، شاید کچھ ضروری باتیں کرنا تھیں۔ وہ ایک پل کے لیے ڈر گئی تھی، گھبرا گئی، پاگل خانے دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ انکار کر دینا چاہتی تھی، لیکن پھر اسے اپنی ہی بات یاد آئی جو حمیزہ سے کہتی تھی، یوز یور ڈیمنز، اپنے ڈیمنز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرو۔ اور یہ خوف ہی تو اس کا ڈیمن تھا۔ وہ ہمیشہ سے پاگل خانے سے ڈرتی تھی، اور اس کے ڈیمن اس پر حاوی ہوئے تھے۔ وہ پاگل بھی ہوئی تھی، پر اب نہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور خود کو تیار کر لیا۔ وہ اسپتال لازمی جائے گی۔ اس نے ان اندھیروں کو دیکھا تھا، تو کیوں نہ اب ان اندھیروں کو استعمال کیا جائے۔ وہ اسپتال کے آنر کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ ایک ماہر نفسیات تھا جس نے کئی ملکوں کے دورے کیے تھے، کئی تجربے کیے تھے۔ اسے 40 سال کا تجربہ تھا، اور پھر انہوں نے سوچ کر اس اسپتال کی بنیاد رکھی تھی، اور یہاں علاج بھی روایتی طریقوں سے ہٹ کر کیا جاتا تھا۔ کنگریچولیشنز، آپ یہاں سے ٹھیک ہو کر جانے والی سب سے پہلی مریضہ ہیں جس نے اتنی جلدی ریکور کیا، جو ایک نارمل لائف جی رہی ہے، وہ خوشگوار لہجے میں کہہ رہے تھے۔ ایمان نے اس کی بات سن کر انہیں یوں دیکھا جیسے اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہو۔ نارمل لائف؟ آپ کے نزدیک نارمل لائف کسے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جب آپ روٹین کے سارے کام کرتے ہوں
اور ایک اچھی زندگی گزارتی ہوں۔ وہ ان کی بات سن کر ہنس دی۔ اب نارمل لائف جینے والے بھی روٹین کے سبھی ٹاسک کرتے ہیں۔ پرابلم ڈیلی ٹاک نہ کرنے سے ظاہر نہیں ہوتی، پرابلم یہاں ہوتی ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی۔ اس نے شہادت کی انگلی سے اپنے دماغ کی جانب اشارہ کیا۔ یہاں جو چل رہا ہوتا ہے وہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اٹ سکس۔ لگتا ہے اتنی عمر میں آپ نے کافی کچھ سیکھ لیا ہے۔ وہ اسے متاثر نظر آئے۔ جب کوہرے کے پار کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا تب آپ بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ ویل، مجھے خوشی ہوئی سن کر کہ ایک لڑکی جس نے کم عمری میں اتنا کچھ سہا ہو وہ اتنی جلدی خود مختار ہو جائے، لیکن یہاں میں نے آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے بلایا ہے۔ اس نے چونک کر ڈاکٹر کو دیکھا۔ میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھے۔ ایمان ان کے پیچھے تھی۔ وہ اب راہداری میں چل رہے تھے۔ ایمان کو اپنا دل تیزی سے دھڑکتا محسوس ہوا۔ اس راہداری کے کسی ایک کمرے میں اسے باندھ کر رکھا جاتا تھا۔ اس کا دل کیا وہ بھاگ جائے۔ اس کا خوف پھر سے حاوی ہو رہا تھا، لیکن وہ چلتی رہی۔ اپنے ڈیمن سے مت ڈرو، اپنے ڈیمن سے مت ڈرو، وہ دل ہی دل میں دہرا رہی تھی۔ اچانک وہ رک گئی۔ سامنے وہ کمرہ تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے 6 ماہ گزارے تھے، اکیلے کوہرے کے پار۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ گلاس ونڈو سے کمرے کا منظر نظر آ رہا تھا۔ اندر ایک لڑکی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں آپ ان سے بات کریں۔ ان کی نظروں میں التجا تھی۔ کمرے کا دروازہ بٹن دبانے کے باعث کھل گیا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس دروازے کے پار کوہرا تھا جہاں سے وہ نکل کر آئی تھی۔ تو اسے وہاں کیوں جانا تھا؟ تم نے کوہرے کے اس پار کی دنیا دیکھی ہے نا؟ ہاں، تم نے دیکھی ہے۔ میں پچھلے 15 سالوں سے کوہرے کے اس پار اکیلی تھی، قید تھی، کوئی میری مدد کو نہیں آیا۔ ایمان نے رابرٹ کی باتیں چاروں جانب گردش کرنے لگیں۔ اس نے گھبرا کر آس پاس دیکھا۔ میری اپنی بیٹی مجھ سے نفرت کرتی تھی، اور پھر میں اس کوہرے میں کہیں گم ہو گئی جس کے پار گہرا اندھیرا تھا، کوئی نہیں آیا، اور پھر تم آئی ایمانے۔ تو کیا یہ کسی خاص مقصد کے تحت ہوا تھا؟ اس کا کوہرے میں قید ہونا، اندھیروں کو دیکھنا، اس کا پاگل ہونا؟ خدایا! بہت سارے سوال ارد گرد گردش کرنے لگے تھے۔ اسے اپنے دل دھڑکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کیا قدرت اسے کوئی پیغام دے رہی تھی، کوئی اشارہ کر رہی تھی، یا اسے یہاں تک لا کر اشارہ دیا گیا تھا؟ کیا یہ سب پہلے سے طے تھا؟ کمرے کی دیواروں کا رنگ سبز تھا، پیڑ پتوں جیسا۔ سبز رنگ آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتا ہے کیونکہ یہ نیچر کا رنگ ہے۔ سامنے ایک بیڈ تھا اور ایک لڑکی کرسی پر بیٹھی تھی۔ دروازے کی جانب اس کی وش تھی۔ وہ دیوار سے لگی کچھ بنا رہی تھی، شاید وہ دیوار پر اسکیچنگ کر رہی تھی۔ کیا یہ اس کا مقصد تھا؟ ایک اور مقصد، کوہرے کے پار بھٹکتے لوگوں کی مدد کرنا، ہاتھ بڑھا کر انہیں وہاں سے نکالنا۔ اس نے گہرا سانس لی اور قدم بڑھا کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ پیچھے دروازہ بند ہو چکا تھا۔ آپ ہی، وہ جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی جب میزو نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ یہ پارسل آیا ہے آپ کے لیے۔ اس نے میز پر رکھے بڑے سے باکس کی جانب اشارہ کیا۔ ایمان نے حیرت سے باکس کو دیکھا۔ کون دے کر گیا ہے؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگی۔ آف کورس ایک رائڈر، لیکن میں نے تو کچھ نہیں منگوایا۔ وہ بلجھی اور اس باکس کو دیکھنے لگی۔ اس باکس پر تو آپ کا ہی نام لکھا ہے۔ واقعی اس کا نام پتہ موجود تھا، نمبر بھی اس کا تھا۔ اس کی پیشانی پر لکیریں ابھری تھیں۔ اس نے باکس کو کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں کھلا۔ پھر وہ صوفے سے اٹھی اور کٹر ڈھونڈنے لگی۔ میزو دوبارہ سلمیٰ بیگم کے پاس کچن میں چلی گئی۔ رات کے کھانے کی خوشبو لاؤنج تک آ رہی تھی۔ اس نے باکس کو کھولنا شروع کیا۔ اندر ایک بڑی پینٹنگ تھی، ایک کارڈ جس پر کچھ لکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی کارڈ کھولا تو وہ بے ساختہ بڑھتی گئی۔ کیا تم نے اس لڑکی کو دیکھا؟ وہ جس کے کوٹ کے پیچھے بڑا سا انجل لکھا تھا، جس کے چھاتے پر ڈی سلفائٹ لکھا تھا، جس کے بیگ پر آر جے نام کا ایک ٹیڈی بیئر لٹکا تھا، وہ جس کے بائیں بوٹ کی جانب دی مون لکھا تھا، وہ جس نے آر جے برانڈ کی بریسلٹ پہن رکھی تھی، وہ جس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا اور اس پر بروکن اینجل لکھا تھا، وہ جس کے موبائل کا کور سیاہ تھا اور اس پر ڈونٹ ٹچ مائی فون برومائڈ لکھا تھا، وہ لڑکی جو کالم لکھتی تھی۔ کیا کسی نے ایمان بنت عبداللہ کو دیکھا ہے؟ میں عبدالجلیل اسے برسوں سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ آخری لائن پڑھتے ہی کارڈ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ وہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کتنی ہی بار اس کا خیال آیا تھا اسے یہ ساری چیزیں دینے والا بھی عبدل ہی تھا۔
وہ اکثر سوچتی تھی کہ سب آگے بڑھ گئے ہوں گے، ماضی اسے بھولا تو نہیں، اسے یاد تو سب تھا، پر اسے لگتا تھا سب اپنی زندگی جی رہے ہوں گے، سب موو آن کر گئے ہوں گے، جیسے وہ ایک نئی زندگی جی رہی تھی۔ کتنا ظالم تھا وہ، اس کا خیال آیا بھی تو کب، اب کیوں آیا تھا؟ ماضی سے جڑا وہ شخص، وہ واحد شخص جس کا خیال اس کی آنکھوں میں نمی لے آیا تھا، وہ واحد شخص جس نے ہاتھ کو اسی لیے مارا تھا کہ اس نے ایمانے کو تکلیف دی تھی۔ وہ پلک جھپک کر اپنے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم بہت ظالم ہو، اس نے کارڈ اٹھا کر اسے دیکھتے کہا۔ بڑی سی پینٹنگ میز پر رکھی تھی اور اس پر کور چڑھا ہوا تھا۔ واؤ، یہ کس نے بھیجا؟ میزو نے کارڈ اٹھاتے پوچھا، جانے وہ کب وہاں پہنچ گئی تھی۔ اوہ مائی گاڈ آپی، یہ وہی سنگر ہے، عبدل دی راک سٹار، عبدل دی فالن اینجل، آپ کا یونی میٹ۔ ایمان نے اسے بہت کچھ شیئر کیا تھا اور بہت کچھ چھپایا بھی تھا۔ پتہ ہے لوگ اسے فالن اینجل کے نام سے جانتے ہیں، فالن اینجل دی راک سٹار، بہت اچھا گاتا ہے۔ وہ عبدل کی فین لگتی تھی۔ جلدی کھولے نا پینٹنگ۔ وہ اب دونوں کور اتار رہی تھی۔ اتارنے کے بعد انہوں نے پینٹنگ کو میز پر رکھا تھا۔ یہ ایک بڑا سا پورٹریٹ تھا، عجیب سی تصویر تھی۔ ایک بیبی کاٹ تھا جس میں چھوٹی سی بچی لیٹی تھی اور کاٹ کے دونوں جانب دو بچے کھڑے تھے۔ شی از مائن، نو شی از مائن، وہ بچے کے لیے لڑ رہے تھے اور کاٹ میں لیٹی بچی کے سر پر نام لکھا تھا۔ ایمانے، یہ بھلا کیا ہے؟ وہ دونوں اس پورٹریٹ کو دیکھنے لگی، کچھ سمجھ نہ آیا۔ آ جاؤ، کھانا لگ گیا ہے، سلمیٰ بیگم انہیں بلانے آئی تھی، تو دونوں کو میز پر جھکے دیکھ ان کی جانب بڑھی تھی۔ امی، آپ ہی کو کسی نے یہ پورٹریٹ بھیجا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتا اس کا مطلب کیا ہے۔ سلمیٰ بیگم نے غور سے اس پورٹریٹ کو دیکھا اور پھر جیسے ایک دھماکہ سا ہوا۔ یہ تصویر؟ وہ تیزی سے میز کی جانب بڑھی۔ یہ تو وہی بچے ہیں۔ وہ بحیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون ہے یہ؟ ایمان نے حیرت سے پوچھا۔ یہ بچی تم ہو ایمان، اور یہ دونوں جڑواں بچے تھے، اپنی کزن سے ملنے آئے تھے، یہ تمہارے لیے آپس میں لڑے تھے۔ اور پھر سلمیٰ بیگم نے پورا واقعہ سنا دیا۔ ایمان خاموش بیٹھی تھی، وہ حیران بھی تھی اور پریشان بھی۔ ایمانے کا خیال رکھیے گا، یہ بہت خاص ہے، میری موم کی طرح، ان میں سے ایک بچے نے کہا، اور پھر دوبارہ کبھی میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ وہ پورا قصہ سنا کر چلی گئی تھی اور ایمان خاموشی سے پورٹریٹ کو گھورتی رہی۔ تم سب جانتے تھے، تم جانتے تھے میں ایمانے ہوں، پھر بھی تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ اس نے تصور میں عبدل سے شکوہ کیا اور پھر دونوں چیزیں اٹھا کر الماری میں رکھ دی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا جب کوئی دبے پاؤں آیا اور پیچھے سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ وہ کچھ نہیں بولا، لیکن تھوڑا حیران ہوا۔ یہاں ایسا کوئی نہیں تھا جو اس سے اتنا فرینک تھا۔ ہانم ایک ملازمہ کے ساتھ رہتی تھی، وہ 6 مہینے باہر گزارنے کے بعد اس سے ملنے آیا تھا، وہ جو اس کی خالہ بھی تھی اور چچی بھی۔ ہاد اور عبدل دونوں میں سے کوئی یہاں نہیں تھا۔ گیس کریں۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی ابھری۔ سوری، میں نہیں جانتا، وہ بول پڑا، اور کسی نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ ہٹائے تھے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت سی لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے سفید اوور آل پہنا ہوا تھا۔ ہائے، وہ مسکرایا۔ آپ کون ہیں؟ آنی کدھر ہے؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ آنی، آنی، وہ نے آواز دینے لگی۔ وہ مارکیٹ گئی ہیں، وہ اسے چلاتے دیکھ فوراً بولا۔ میں ادھم ہوں، ادھم جبیل، اٹھ کھڑا ہوا۔ لڑکی نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ واٹ؟ وہ اسے یوں تکتا پا کر فوراً بولا۔ آپ ادھم ہیں، ادھم جبیل، ماہر آنی کا بیٹا جو گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ شاید وہ اس کے نام سے واقف تھی۔ ہاں، میں ہی ہوں ادھم، اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ وہ جھک کر صوفے سے کتاب اٹھانے لگی۔ سوری، مجھے لگا ہاتھ بھائی ہیں، وہی آتے ہیں یہاں۔ وہ اب شرمندہ تھی۔ اٹس اوکے، وہ نرمی سے بولا اور دوبارہ اپنی کتاب کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اسے یہاں آئے 2 ہی دن ہوئے تھے۔ جہاں تک اس کے علم میں تھا ہانم اور روحان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، تو پھر یہ کون تھی؟ وہ تھوڑا الجھا لیکن پھر سے کتاب کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں منہ ہوں، منہ حارث، ماہم کی بیٹی، آپ سے میرا ڈبل رشتہ ہے، لیکن پہلی بار آپ سے مل رہی ہوں۔ وہ اب صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ منہ دراصل ہانم کی چھوٹی بہن ماہم اور حارث کی بیٹی تھی۔ وہ ایک ڈرماٹولوجسٹ تھی اور کسی ورک شاپ کے سلسلے میں لندن آئی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ شہر سے باہر گئی تھی، آج ہی واپس آئی تھی۔ دائمہ اور وہ دونوں بیسٹ فرینڈز تھیں۔ دائمہ سے وہ ادھم کا سن چکی تھی، لیکن بچپن میں اسے دیکھا تھا،
آج اب سالوں بعد دیکھا تو پہچانا ہی نہیں۔ میں خود بہت سارے رشتے داروں سے پہلی بار مل رہا ہوں۔ اس نے کتاب سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ وہ اپنے ننھیال کی فیملی سے کافی دور تھا، کبھی آنا جانا ہوا ہی نہیں۔ میں نے بہت کم مردوں کو کتابیں پڑھتے دیکھا ہے۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، اسے اچھا لگ رہا تھا، اور میں نے بہت ساری لڑکیوں کو اپنی جانب یوں گھورتے پایا ہے۔ وہ بولا تو مہنا سٹپٹا کر رخ موڑ گئی تھی۔ پھر وہ بنا کچھ کہے اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اوپر چلی گئی تھی۔ آنی کو مجھے بتانا چاہیے تھا، بلکہ میں نے بھی تو آنی کو نہیں بتایا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ لڑکی ہاتھ میں چوک پکڑے ہجانی کیفیت میں دیوار پر اسکیچ بنا رہی تھی۔ ایمان نے غور کیا تو وہ ایک کپل تھا اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی۔ دیوار پر جگہ جگہ عجیب سے اسکیچز تھے۔ ایک جگہ گاڑی الٹی پڑی تھی، ایک جگہ بچی اکیلی تھی، ماں باپ مرے ہوئے تھے۔ لڑکی کا نام باریشا تھا اور وہ ہسپتال کے آنر کی نواسی تھی، اکلوتی نواسی۔ ان کی اکلوتی بیٹی اور داماد کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر چکے تھے۔ باریشا نے بچپن میں یہ حادثہ دیکھا تھا۔ اس نے اپنی ساری عمر باہر گزاری تھی۔ وہ باغی لڑکی تھی اور اپنے نانا کی کم ہی سنتی تھی۔ وہ امریکہ سے پڑھی تھی، وہاں غلط کمپنی میں پڑھ کر اسے ڈرگس کی لت لگ چکی تھی۔ اس نے دیوار پر اب اسکیچ بنایا تھا، ایک اکیلی لڑکی ڈری سہمی دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی۔ باریشا نے ایمان کی موجودگی محسوس کر لی، لیکن اس نے اس کی جانب نہیں دیکھا۔ ہم سب اکیلے ہیں، کوہرے کے اس پار اور اس پار۔ وہ بولی تو لڑکی کے ہاتھ حرکت کرنے رک گئے تھے۔ ہم اکیلے آئے تھے اور اکیلے ہی جانا ہے۔ وہ ڈرگس لے کر گاڑی چلا رہی تھی۔ اچانک ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کا ایک کلاس فیلو کومے میں تھا۔ تب سے باریشا کی حالت مزید بگڑ گئی تھی۔ اسے علاج کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ہم سب کسی نہ کسی گلٹ میں جی رہے ہیں، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے گلٹ کی ذمہ داری نہیں لیتے۔ لڑکی نے اس بار چونک کر اسے دیکھا۔ پاگل ہونا آسان ہوتا ہے اور سامنا کرنا مشکل۔ باریشا بھویں سکیڑے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے یوں پاگل ہونے سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ نہ وقت واپس پلٹے گا، نہ یہ ایکسیڈنٹ رک سکتا ہے اور نہ یہ۔ اس نے دیوار پر بنے دونوں اسکیچز پر انگلی رکھ کر کہا، اور تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گی، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا اگر تم نے خود اپنی مدد نہیں کی۔ اس نے اب تازہ بنائے اسکیچز پر انگلی رکھی تھی۔ تم بزدل ہو۔ لڑکی نے اس بار کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ میں یہاں آئی ہی کیوں ہوں؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ لڑکی ویسے ہی بیٹھی رہی۔ 10 ماہ پہلے میں اس کمرے میں تھی، لیکن میں نے آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داری لی۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ کر رکی۔ لڑکی نے اس بات پر چیئر گھما کر اس کی جانب رخ کیا تھا۔ وہ خود ویل چیئر پر تھی۔ حادثے میں اس کا اپنا نقصان ہوا تھا۔ آواز پر ایمان نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی، اکیلی۔ وہ چل نہیں سکتی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ جانے کیوں جب ہم طاقتور ہوتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ انسان اپنے ساتھ خود ظلم کرتے ہیں، وہ اپنی تباہی خود چنتے ہیں اور پھر سارے الزام خدا پر ڈال دیتے ہیں۔ ایمان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے کہا، جانتی ہو میں آج تمہاری جگہ کیوں نہیں ہوں؟ کیونکہ میں نے خدا پر الزام نہیں ڈالا، میں نے آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داری لی۔ میں چاہتی ہوں تم آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داری لو۔ یہ پہلا کیس تھا جو ایمان نے ہینڈل کیا۔ آنر نے اسے جاب آفر کی تھی اور آج وہ اس ہسپتال میں ایڈمن کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ایک ہیلر کی ذمہ داری بھی نبھا رہی تھی۔ وہ روزانہ تقریباً سبھی پیشنٹ سے ملتی تھی، ان سے باتیں کرتی، ان کی سنتی تھی۔ ہسپتال کے ماحول میں کافی بدلاؤ آیا تھا، کیونکہ وہاں اب ایک ہیلر بھی موجود تھی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تو حمیزہ نے ٹی وی آن کر دیا۔ کوئی ٹاک شو چل رہا تھا جہاں مذہبی اور سماجی شخصیات بیٹھی تھیں۔ ہوسٹ نے لائف کسی مشہور شخصیت کو لیا ہوا تھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ینگ ٹیلنٹ حاج جبیل، نوجوان نسل کے رہنما۔ آئیے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ وہ چائے پیتے پیتے چونک گئی۔ امی یہ دیکھو حاج جبیل، یہ وہی ہیں جن کی باتیں میں آپ کو سناتی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، جانے کتنے دنوں مہینوں بعد۔ کچھ یاد نہیں تھا، دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اصلی حلیے میں تھا، ایک دم فٹ اور صاف شفاف۔ کچھ دیر ڈسکشن ہوتی رہی۔ بات مذہب پر آئی تو ایک اسکالر بول پڑے تھے، یہ کیا بتائیں گے مذہب کے بارے میں؟ خود باہر سے پڑھ کر آئے ہیں، اسلام کا رخ بدل دیا ہے اس نے۔ جانے نوجوان نسل کو کون سا اسلام دکھا رہے ہیں۔ میرے سب سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی اسلام کو اسلام ہی رہنے دیں۔ وہ اسکالر ہاتھ سے کافی خفا لگ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر اسکرین پر ابھرتا ہاتھ ہولے سے مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ کتنی دلکش تھی۔
وہ چشمہ لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے شو کو اپنے آفس سے ہی لائیو جوائن کیا تھا۔ شرٹ کے کپ فولڈ تھے جو کوہنیوں سے ذرا نیچے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو جوڑے ان پر تھوڑی ٹکائے بیٹھا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ وہ بہت کم مسکراتا تھا۔ پھر آج کیوں؟ ایمان کو حیرت ہوئی۔ مولانا صاحب، ہم باہر کی نہیں بلکہ اسلام کی پڑھائی کر کے آئے ہیں۔ میں باہر کی نہیں بلکہ اسلام کی پڑھائی کر کے آیا ہوں، صرف دین نہیں ادیان کی۔ میں نے پی ایچ ڈی کی ہے تھیولوجی میں، اور میں کوئی رہنما نہیں ہوں اور نہ ہی اسکالر ہوں۔ میں بس ایک ایسا پلیٹ فارم بنا رہا ہوں جہاں نوجوان نسل دین کو بنا کسی رکاوٹ کے جان سکے۔ انہیں تعلیمی اداروں میں جو نہیں سکھایا جا رہا، میں وہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے تحمل سے جواب دیا۔ اچھا مسٹر حاجبیل، آپ سے ایک سوال ہے۔ آپ نے شروع میں ایک اسپیشل اسکول بنانے کا کہا تھا۔ اب آپ نے لاہور اور اسلام آباد میں سلفائٹ اکیڈمی کے نام سے ادارے بنائے ہیں۔ ان کا کیا کام ہے اور ان کو بنانے کی وجہ؟ ہوسٹ نے سوال پوچھا۔ جیسے ابھی مولانا صاحب نے کہا کہ میں باہر سے پڑھ کر آیا ہوں۔ بیسیکلی جب میں یہاں آیا تو مجھے یہاں کا تعلیمی نظام اس لیول کا نہیں لگا۔ پریزنٹ دنیا، جہاں ہم مسلمان بچوں کو پریزنٹ دنیا کا رخ دکھا سکیں۔ ہماری نوجوان نسل نے انگریزوں سے سب کچھ سیکھ لیا ہے، ان کا کلچر بھی اپنا لیا ہے، لیکن یہاں تالا لگا لیا ہے۔ اس نے کنپٹی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی تو جا رہی ہیں لیکن صرف ڈگری لینے۔ دین تو دور ہے، یہاں پر دنیا کو فیس کرنا بھی نہیں سکھایا جاتا۔ بس ایک مقصد ہے، امیر بننا ہے۔ دین تو دور، یہاں پر دنیا کو فیس کرنا بھی نہیں سکھایا جاتا۔ بس ایک مقصد ہے، امیر بننا، سٹینڈرڈز کی لائف جینی ہے، اور کچھ نہیں رہ گیا۔ میں نے جو اکیڈمی بنائی ہے، میں وہاں دین اور دنیا دونوں کو الگ الگ طریقے سے لے کر چلنا چاہتا ہوں، اور اس ادارے کا نام سلفائٹ اکیڈمی صرف اسی لیے ہے کہ اسے صرف وہی لوگ جوائن کریں گے جو سلفائٹس ہوں گے، جنہیں سوچ کی فکر ہوگی، جنہیں احساس ہوگا، جنہیں کھوج کرنی ہے دنیا کی، اپنی، خدا کی، جنہیں کائنات کو تسخیر کرنا ہے، اور وہ سب لوگ جو عام لوگوں کی دنیا میں پھنس چکے ہیں، جنہیں ایک الگ جہان بنانا ہے۔ میں سب کو دعوت دیتا ہوں، آپ اسے جوائن کر سکتے ہیں۔ اپنے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے بعد آپ یہاں آ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ہے، اگر آپ سلفائٹ ہیں۔ وہ کیمرے پر نظر گاڑے ہوئے تھے۔ اس کی گرے آنکھوں میں انوکھی چمک تھی۔ ایمان کو اپنا دل تیزی سے دھڑکتا محسوس ہوا، جیسے وہ اسے ہی بلا رہا ہو، جیسے اسے ہی پیغام دے رہا ہو۔ اگلی صبح وہ پرنسپل کے آفس میں تھے۔ ہاتھ ایک جانب کھڑا، خاموش، جبکہ عبدل اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اسکول میں ڈرگس لے کر مت گھومو۔ عبدل باز نہیں آیا اور ہاتھ پیچھے بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا، اس لیے اس نے پرنسپل کے آفس اس کی کمپلین کر دی تھی۔ اب عبدل اسے یوں گھور رہا تھا جیسے کچا چبا جائے گا۔ اس کی تلاشی لینے پر کچھ نہیں ملا، لیکن پرنسپل جانتی تھی ہاتھ جھوٹ نہیں بولتا۔ ہم ایسے اسٹوڈنٹس کو اپنے اسکول میں نہیں رکھ سکتے جو رولز کو فالو نہ کریں۔ وہ اب ہاتھ سے مخاطب تھی۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ گارڈین بھی خود ہی بن گیا تھا۔ پرنسپل نے عبدل کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا تھا اور اپنے پیرنٹس کو لانے کا کہا۔ ہاتھ نے معذرت کی تھی اور یقین دلایا کہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا۔ وہ دونوں اکٹھے آفس سے باہر نکلے۔ عبدل ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد عبدل نے گھما کر اسے لات ماری تھی۔ ہاتھ لڑکھڑا گیا، اس کے جبڑے بھج گئے۔ وہ جانتا تھا یہ تو ہوگا۔ اب مل گیا تمہیں سکون؟ وہ غصے سے چلایا۔ میں نے تمہیں وارننگ دی تھی، یہ غلط ہے، مت کرو۔ وہ صرف ایک شرط تھی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے مجھ سے؟ عبدل غصے سے چلایا۔ اس کا دل کر رہا تھا ہاتھ کا گلا دبا دے۔ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو میں ایسے ہی کرتا۔ وہ کسی لکڑی کی طرح سیدھا کھڑا تھا، سر سپاٹ، تاثرات سے عاری چہرہ۔ لیکن میں کوئی نہیں ہوں، عبدل نے تعصب سے کہا۔ رولز آر رولز، سب کے لیے سیم ہوتے ہیں۔ وہ ویسے ہی کھڑا رہا۔ کاش ڈیڈ کی جگہ تم چلے جاتے، تم مر جاتے اور کبھی واپس نہ آتے۔ وہ اس کے قریب آیا اور نفرت آمیز لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ہاتھ کا دل ڈوب کر ابھرا، اس کی آنکھوں کی بتلیاں سکڑی اور پھیلی تھیں، لیکن چہرہ ویسا ہی رہا، سرد اور سپاٹ۔ آئی ہیٹ یو، وہ غصے سے کہتا ہوا پلٹ گیا تھا۔ وہ اب تیز تیز بھاگ رہا تھا اور آہستہ آہستہ اس کی نظروں سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا میری میٹنگ ہے، تم گھر چلی جانا۔ امیزہ پھر سے وہاں موجود تھی۔ ہاتھ کی بات سننے کے بعد اس نے ای میل کا رپلائی کر دیا تھا اور آج شام 5 بجے میٹنگ رکھی تھی۔ 4 بج چکے تھے۔ وہ بس نکلنے لگی تھی کہ حمیزہ وہاں پہنچ گئی۔ مجھے بھی وہاں ایڈمیشن لینا ہے اور مجھے ہاتھ جبیل سے بھی ملنا ہے۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ایمان اسے منع نہیں کر پائی۔
कुछ देर बाद वो दोनों गाड़ी में बैठी थी और गाड़ी का रुख इस इदारे की जानिब था जिसकी बुनियाद हाज जबील ने रखी थी। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, हवा में खुनकी थी और धुंध पड़ना शुरू हो चुकी थी। वो तेजी से पीछे छूटते नज़ारों को देख रही थी। जब थक गई तो आंखें मूंद ली। उसकी ज़िंदगी बहुत तेज चलती थी, गैर मुतवक्का मोड़ आए। वो खुद नहीं जानती थी वो कहाँ जा रही थी, लेकिन उसने सब अल्लाह पर छोड़ दिया था। तख्लीक की नदी में बहना यही होता है। अल्लाह पर तवक्कल किया जाए, यकीन रखा जाए कि वो जो करता है बेहतरीन करता है और सही नीयत से कोशिश की जाए, अपना 100% दिया जाए और रिजल्ट अल्लाह के हवाले कर दिया जाए। वो अब ऐसे ही करती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी जहाँ डगर पर आ गई थी वहीं अजीबोगरीब मोड़ ले रही थी, जिसका उसने कभी नहीं सोचा था। वो कभी कभी लोगों के दिलों में अपने लिए इज्जत देखकर डर जाती थी। अल्लाह ने लोगों के दिलों में जाने उसका क्या मकाम डाल दिया था। डॉक्टर अलवी एक जाना माना माहिर नफ्सियात था और जिस अस्पताल में वो काम करती थी उसके मालिक का दोस्त भी था। वो हफ्ते में एक बार वहाँ सेशन लेने जाती, जहाँ ख़ास तौर पर लड़कियाँ थेरेपी के लिए आती थीं। वो सब उसे किसी दूसरी दुनिया से आई मखलूक लगने लगे थे। वो कहते थे इसके अल्फाज मरहम का काम करते हैं, तभी इसको हीलर का नाम दे दिया गया था। अस्पताल का पूरा अमला उसे इज्जत की निगाह से देखता। क्या हुआ था अगर वो उसे उसकी चाहत नहीं मिली थी? क्या हुआ अगर उसे मासील तिब्बत साथ ने पैसे लेकर मोहब्बत करने वाली लड़की कहा था? क्या हुआ था अगर उसे तलाक हो गई थी? और क्या हुआ था कि अगर उसकी माँ ने उसे बेईमान कहा था? क्या हुआ अगर वो पागल हो गई थी? क्या हुआ अगर ये सब हुआ था? उसके बदले में जो उसे मिला वो 100 गुना ज़्यादा था। वो एक अच्छे अपार्टमेंट में रह रही थी, माँ का ख्याल रख रही थी, अपना कमा रही थी, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी और सबसे बढ़कर उसे हीलर कहा गया था। वो लोगों के जख्म भरती थी और उन्हें कोहरों की से बाहर खींच लाने का हुनर रखती थी। और ऐसा इसीलिए हुआ था कि उसने हिम्मत नहीं हारी थी। उसने आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली थी। बस इंसान को याद रखना चाहिए, अगर खुदा उसको आजमा रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ अता करना होगा, क्योंकि ये दुनिया किसी कहानी से कम नहीं और मुश्किल रोल बड़े किरदारों को ही मिलते हैं। जितना बड़ा किरदार होगा इतना ही मुश्किल इसका रोल होगा। अकेडमी की इमारत काफ़ी ऊंची अकेडमी की इमारत काफ़ी ऊंचाई पर बनी हुई थी। यह निस्बतन पुरसकून जगह थी, आबादी से थोड़ा दूर। मैडम, कितना टाइम लगेगा? मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब है, मुझे ज़रा जल्दी पहुंचना है घर। ड्राइवर ज़रा परेशान था। आप चले जाएं, हम खुद आ जाएंगे। ईमान ने उसे जाने का कहा। गार्ड ने गेट खोल दिया और दोनों अंदर दाखिल हो गई। वाह, हमेजा ने अंदर दाखिल होते ही चिल्लाकर कहा। दूर दूर तक सब्जा ही सब्जा था। काफ़ी बड़ा ग्राउंड था, दरख्त ही दरख्त लगे थे। दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी, अलबत्ता सिक्योरिटी सख्त थी। चारों जानिब पहाड़ नजर आ रहे थे और काफ़ी फासले पर अकेडमी की इमारत भी नजर आ रही थी। मैं इधर ही हूँ, आप जाएं मीटिंग करें। वो घूमते हुए बोली तो ईमान उसे वहां छोड़कर गार्ड को उसका ध्यान रखने की हिदायत करते इमारत की जानिब बढ़ गई थी। वो मस्टर्ड कलर का खद्दर का मोटा सूट पहने हुई थी, लंबी कमीज और खुला ट्राउजर, हमरंग स्कार्फ था, पाँव स्नीकर्स में कैद थे और स्किन ओवरकोट पहने हुए वो बैग थामे पथरीली रबिश पर चलती जा रही थी, जो धुंध पड़ने के बायस गीली हो चुकी थी। एक शुरुआत की थी उसने सालों पहले मासिल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके, और आज फिर वो एक इंस्टीट्यूट पर आई थी। एक नई शुरुआत होने जा रही थी। पहाड़ों की फिजा में एक अजीब सा शोर था, जैसे हवाएं सरगोशियां कर रही किसी दास्तान की आगाज। सामने ही इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर वो अपने ऑफिस में था। आईने के सामने खड़ा वो अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। मिस्टर जबील, वो आ गई है। कमरे में आवाज गूंजी और उसे अपने सीने में दिल रुकता हुआ महसूस हुआ था। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।